انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے؟ ہوا اور پانی۔ سب سے پہلے ہوا، اس کے بعد پانی۔ ہوا نہ ہو تو ہم چند منٹ نہیں رہ سکتے، اس کے بعد پانی، پانی نہ ہو تو ہم چند دن نہیں رہ سکتے۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، خود مجھے ایک مرتبہ انہوں نے بتایا، کہنے لگے جن دنوں میں بازار سے کھانے کھاتا ہوں اور کچھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام لیے، کہنے لگا میرا شیطانیاں کرنے کا دل کرتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، یہ انہوں نے کہا شیطانیاں کرنے کا دل کرتا ہے بازار کے کھانا کھانے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کا کھانا ایک دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح اور شام۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا، آپ نے اس وقت سے کبھی میدے کو نہیں دیکھا، کھانا تو دور کی بات، میدے کی روٹی، میدے کا نان کبھی نہیں کھایا۔ آج ہمارے یہاں کتنے نان والے جو سارا میدا میدا میدا، خمیری روٹی میدا، اور میدے سے زیادہ تو ربڑ ہو گیا، وہ تھوڑا سا کھینچو تو شاید معمولی سا کھینچ بھی جائے۔ نبی علیہ السلام نے میدا کبھی نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہ میدا صحت کے لیے مفید ہی نہیں ہے۔ اچھا، لوہے کی صنعت، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے سے کام ہو گیا، لوہے کے اوزار بنانا کھیتی باڑی کے لیے، جیسے اور بھی اس طرح سے جیسے آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ کشتی، جہاز سازی آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ بحری جہاز اتنے بڑے بڑے بن رہے ہیں، اور ٹائٹینک بھی بڑا بنا، ڈوب گیا، اور بے شمار جہاز، یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ابتدا ہوئی۔ جس وقت اللہ رب العزت نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نہ کشتی جانتے تھے نہ بنانا جانتے تھے۔ جب کشتی ہی نہیں جانتے تو بنانا کیسے جانتے ہوں گے؟ حکم آیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی ہمارے لیے نا خیر کی بات ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے، یعنی بڑے جب چھوٹوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو پھر پیچھے خیال بھی پورا رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑا آج بھی کسی چھوٹے کو بھی تم جاؤ یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تو پیچھے وہ بیک پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی پشت پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی دعائیں، ان کے تجربے، ان کے مشاہدات، بہت چیزیں پیچھے شامل ہوتی ہیں۔ تو بڑوں کے کہنے پہ آگے بڑھنا یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو کشتی کس نے بنائی جی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، بالکل ٹھیک۔ زرہ کس نے سب سے پہلے بنائی؟ جسم کے اوپر ایسا لباس کہ تلوار اگر کوئی مارے، تیر کوئی مارے تو اندر نقصان نہ پہنچا سکے، تو زرہ کس نے سب سے پہلے بنائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ان کو ایک اور اس کے ساتھ معجزہ بھی دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو ایسا کر دیا جیسے موم ہوتا ہے، بغیر گرم کیے اس کو سیدھا کر لیتے، ہاتھ جیسے چاہتے ویسا موڑ لیتے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ برتن سب سے پہلے کس نے بنائے؟ یہ ہانڈیاں، یہ جناب پتیلیاں کس نے بنائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ تانبے کی تھی، اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے تانبے کے چشمے ان کو دے دیے تھے جو گرم بھی نہیں تھے، اس چشمے سے سیال تانبا، وہ تانبا لکوڈ کنڈیشن میں تھا، لکوڈ پوزیشن میں تھا، وہ اس کو نکالتے برتن بنا لیتے، اور وہ گرم بھی نہیں تھا، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو برتن کہاں سے شروع ہوئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی کئی چیزیں شروع کرنے والے ہیں۔ علم نجوم انہوں نے شروع کیا، حساب کتاب کا لگانا انہوں نے شروع کیا۔ آج یہ منع ہے، اس زمانے میں تھا، آج یہ منع ہے۔ آج علم نجوم کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، یہ ایمان کے خلاف چلا جاتا ہے، انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب بات تھی تو تھی، آج نہیں ہے تو نہیں ہے۔ پھر سب سے پہلے قلم سے لکھنا، یہ لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ کپڑا سینا، میں نے اور آپ نے سب نے ماشاءاللہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، یہ سارا کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ ناپ تول کے طریقے، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے، اور اسلحہ بھی آپ ہی کے زمانے میں ایجاد ہوا۔ بعض آثار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ علم طب بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو بہرحال
جو دو باتیں تھیں نا، دو رائے کہ انسانی یہ علم طب میڈیکل سائنس فقط اس انسانی عقل کا کرشمہ ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی اور الہام بھی ہے، دو الگ الگ باتیں تھیں۔ تو یہ ساری دلائل ہم نے سارے دلائل کس بات میں دیے کہ علم طب الہامی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنیاد دے دی اور آگے پھر بندہ ترقی کرتا رہا، محنت کرتا رہا۔ اب حدیث سن لیجئے، اس حدیث میں اس ساری بات کا نچوڑ آ جائے گا، اس بحث کو کلیئر کرتے ہیں ابھی ہم۔ سنیے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نہ بھیجی ہو، یعنی دوا اور علاج نہ نازل کیا ہو۔ اور آگے فرمایا، جس نے اس کو جاننا چاہا، اس علم کو جاننا چاہا، اس کے لیے کوشش کی اور محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ علم دے دیا، اور جس نے پرواہ نہ کی وہ ناواقف ہی رہا۔ اللہ نے علاج تو اتارا، اب آگے مزید اس کے اوپر ریسرچ کرنا، مزید اس کو سمجھنا اور اس میں سے نئے نئے معاملات نکالنا، تو جس نے اس پہ محنت کی وہ آگے بڑھ گیا، جس نے نہیں کی پیچھے رہ گیا۔ یہ حدیث ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں جو پہلے مختلف یونانی طب تھے اور حکیم وغیرہ تھے، آج اس پہ ریسرچ نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ ایلوپیتھک پہ ریسرچ ہے، بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ محنت کر رہے ہیں، حدیث یہ بات دلیل، حدیث یہ انہیں کے اور ہمارے لیے سامنے آ گئی نا بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بیماریوں کے علاج بتایا، اب خود آپ علاج کرتے تھے، علاج کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج کیا تھا، آپ کیسے علاج شروع کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ جتنا آسان اور ممکن اور سادہ طریقہ ہو علاج کا وہ اختیار کیا جائے، جتنا آسان ہو، جتنا ممکن ہو، جتنا سادے سے سادہ ہو اس کو اختیار کیا جائے علاج کے لیے۔ کیا مطلب؟ پرہیز کا اہتمام، کوئی بیماری آ گئی ہے، صرف پرہیز سے دور ہو سکتی ہے تو پرہیز سے اسے دور کرو۔ کوئی بیماری آ گئی ہے، علاج سے کوئی بیماری آ گئی اگر یہ غذا سے دور ہو سکتی ہے تو اس غذا سے علاج کرو، یعنی پرہیز بھی کر لو اور غذا کے اندر کوئی رد و بدل کر لو۔ اور کیا مطلب ہے؟ روز مرہ کے معمولات کو تبدیل کرنے سے، اگر یہ بیماری دور ہو سکتی ہے تو روز مرہ کے معمولات کو آگے پیچھے کیا جائے، بیماری کا علاج اس سے کیا جائے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے علاج ممکن ہو تو اس سے کیا جائے، یعنی دوائی استعمال کرنے سے پہلے چند اسٹیپس، پرہیز، آب و ہوا کی تبدیلی، غذا کو تبدیل کرنا، معمولات کو تبدیل کرنا۔ بھئی ایک آدمی کو کمزوری ہوئی ہے، 2 دن ذرا پورا بیڈ ریسٹ کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نمازیں پڑھتا رہے۔ تو بعض چیزوں میں یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، تو دوائی سب سے آخر میں، لیکن جب دوائی کی ضرورت ہو دوائی نہ کھائیں تو یہ کوئی ثواب کی بات نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوائی کی ضرورت ہو تو دوائی نہ کھائیں، دوائی کو سب سے آخری حل کے طور پہ رکھیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طب کا یہ گولڈن رول ہے، سنہری اصول ہے کہ جب تک ممکن ہو پرہیز، تدبیر اور غذا سے ہی علاج کر لیا جائے۔ یہ بہترین ہے، یہ آئیڈیل ہے، اور دوا کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ اور لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو، طبیب کو چاہیے کہ دوا دینے میں زیادہ جلد بازی نہ کرے۔ کیوں کہ دوا اگر بدن کو فائدہ دے رہی ہے تو بہت اچھا، نہیں تو نقصان تو پہنچائے گی۔ جو دوائی ہم نے کھائی اگر یہ ہمارے مرض کو ٹھیک کر رہی ہے، رائٹ، بالکل صحیح پہنچی تو بہت اچھا، نہیں تو سائیڈ ایفیکٹس کی لمبی فہرست ہے۔ تو یہاں تک ہم نے چند باتیں سنی، اب اگلی باتیں ہم کرتے ہیں جی، حفظان صحت کے اصول۔ ایک کتاب بھی لکھی ہے الحمدللہ میں نے، اس کا نام ہے سلیپ مینجمنٹ، پرسکون رات۔ اس کو میں کیا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو مرکز بنا کے آپ کی رات کو کھولا ہے۔ وہ کتاب بھی ہے اور بیانات بھی ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل وغیرہ پہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک بات کی ہے، وہ آج پھر کر رہا ہوں۔ ایک عام ہمارے نظر میں یہ ہے نا کہ بھئی نبی علیہ السلام کی سنت پر چلو گے کامیابی ملے گی، جنت پہنچو گے، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور بات،
آج کل کا نوجوان اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ دنیا میں علوم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو 1 پوائنٹ پی ایچ ڈی کے لیے میں دیتا ہوں. کیا؟ جناب علی جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ عبادات ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ کھانا پینا ہے، رہن سہن ہے، وہ چلنا ہے، وہ سونا ہے، وہ جاگنا ہے، کچھ بھی. تو آج کا نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل کو لے لے، ایک قول کو لے لے، اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ کرتا چلا جائے اور امت کے سامنے اور کفار کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے لے کر آئے، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو امی ہیں لیکن ساری دنیا کو پڑھانے والے ہیں. ساری دنیا عقل ان سے حاصل کرتی ہے. اس پہ اگر نوجوان محنت کرے تو بہت کچھ لے کر آ سکتا ہے. تو آج جو ہم بات کریں گے آج کے ٹاپک میں، وہ حفظان صحت کے اصول. اور ایک خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ حفظان صحت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کے ارشادات، یہ ایک روشن چراغ ہیں، بہترین ہیں. آج دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر، کوئی بھی میڈیکل کی لائن ہو، وہ حکمت کی ہو، آکوپنکچر کی ہو، کوئی چائنیز کچھ اور چیز ہو، یہ آیورویدک ہو، اور جناب ایلوپیتھک ہو، یا کچھ بھی ہو، ان کے جتنے بھی حفظان صحت کے معمولات، طریقے اور معاملات ہیں، آج کے اس جدید سائنٹیفک ورلڈ کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1400 سال پہلے بتائی ہوئی باتیں اور آپ کے معمولات ان سب پر حاوی ہیں، قیامت تک حاوی رہیں گے. ہم کبھی اس کو اس نظر سے دیکھیں تو صحیح. آج وہ باتیں بتائی جائیں گی کہ انسان جو صحت مند ہے، صحت اس کی زیادہ دیر تک باقی رہے، جو بیمار ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو صحت جلدی لوٹ آئے. یہ سب باتیں اسباب کے درجے میں ہیں. یاد رکھیے، اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے وہ جو مرضی کر لے، وہ ساری دنیا کی طبیب کی دوائیاں کھا لے، وہ ٹھیک نہیں ہونا جب تک اللہ کی طرف سے شفا کا حکم نہیں آ جاتا. تو اپنا یقین اور اعتقاد ہمارا وہی ہے. طب نبوی کا یا حفظان صحت کا کوئی طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ یقیناً ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ بیماری کا ہے کسی کے لیے تو وہ عمل ہو کے رہنا ہے. تو ہم صحت کے حوالے سے آگے انشاءاللہ باتیں مزید کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساری خیروں کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جمع کر دیا تھا. اگر ہم آج کے ٹاپک کے حساب سے اس جملے کو لیں تو حفظان صحت کے جتنے اصول ہیں وہ نبی علیہ السلام کے معمولات، اٹھنے جاگنے، سونے، کھانے پینے، بات کرنے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نکال لیے جائیں تو وہ آج پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے. اس نظر سے کبھی دیکھا تو جائے. حفظان صحت کی بقا کا دار و مدار ہمارے کھانے پینے، رہن سہن، سونا جاگنا، ہماری آب و ہوا، ہمارے کام کاج، مشغولیات اور ہمارے جماع، جنسی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جب بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں. انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ کیا چیز ضروری ہے؟ ہوا اور پانی. سب سے پہلے ہوا، اس کے بعد پانی. ہوا نہ ہو تو ہم چند منٹ نہیں رہ سکتے. اس کے بعد پانی نہ ہو تو ہم چند دن نہیں رہ سکتے. ہوا اور پانی کے بعد تیسری کون سی چیز ہے جو انتہائی ضروری ہے؟ اسی طریقے سے وہ ہماری غذا ہے، کھانا، فوڈ. یہ انتہائی اہم ہے انسان کی صحت کے لیے بھی، انسان کو بیمار کرنے کے لیے بھی. غذا کا تعلق صحت سے اتنا زیادہ ہے، آپ کوئی دوائی کھائیں اور اس کے ساتھ علاج میں غذا کی احتیاط نہ کریں تو جو بہترین دوائی ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی. آپ کو شوگر ہے، آپ شوگر کی دوائی بھی کھا رہے ہیں اور جناب میٹھا بھی کھا رہے ہیں، غذا میں احتیاط نہیں کر رہے. گلا خراب ہے اور جناب آپ وہ چیزیں جو گلا خراب کرتی ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں.
بلڈ پریشر ہے، اب آپ جناب بلڈ پریشر کی دوائی بھی لے رہے ہیں اور وہ چیزیں جو بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، تو دونوں چیزیں ساتھ جوڑیں گی پھر بات بنتی ہے۔ تو غذا کا بڑا تعلق ہے ہمارے علاج کے ساتھ۔ وقتاً فوقتاً جسم کو فاقے کا عادی بنانا یہ صحت کے لیے بہترین نعمت ہے۔ آج کا کافر بھی یہ بات مان چکا ہے۔ وہ پتہ نہیں کسی کو نوبل ایوارڈ ملا کس بات پہ، جی کینسر کا علاج تلاش کر لیا۔ کیا علاج تھا کہ جی سال میں 20-25 دن 30 دن جو ہے نا، ایک مہینہ یہ ایسا گزار لے کہ جس میں 17-18 گھنٹے بھوکا رہے۔ تو رمضان تو 1400 سال پہلے سے، تو سال میں ایک مہینہ یہ دن میں بھوکا رہنا یہ شریعت نے ہمیں فرض قرار دے دیا۔ یہ ہماری صحت کا اس سے بڑا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تو آگے نا گیپ کھانے میں، اس کا ہماری صحت سے تعلق ہے۔ ایام بیض، ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 روزے رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ رکھتے تھے۔ پھر یہ فاقہ، پھر گیپ کھانے پینے میں، اندر کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو فاقہ کرنا، کھانے پینے میں گیپ زیادہ دینا، یہ صحت کی علامت ہے۔ پھر کم کھانے کی ترغیب نبی علیہ السلام نے دی۔ تو انسان کی باڈی کو اللہ نے ڈیزائن کم کھانے کے ساتھ کی ہے، جتنا یہ کم کھائے گا، لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ جس سے قوت ہی ختم ہو جائے، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ تو کم کھانا یہ کیا ہے؟ یہ صحت کی دلیل ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال۔ قرآن مجید کی ایک آیت سنیے، یہ آیت پوری نہیں ہے، آیت کا ایک جز ہے، حصہ ہے، لیکن اس حصے کے اندر پوری میڈیکل سائنس آ گئی۔ وہ ایلوپیتھک ہے، آکو پنچر ہے، کچھ بھی جتنے بھی دنیا میں جن کے نام مجھے اور آپ کو یاد ہیں، معلوم ہے، نہیں ہے، جو آج سے کبھی تھے اور آئندہ کبھی آئیں گے، ساروں کو ملا لیجئے۔ ان سب کے علوم کا خلاصہ اور نچوڑ اس آیت کے اس حصے کے اندر ہے۔ آیت کون سی ہے؟ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ کھاؤ پیو، ہمیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے، کھاؤ پیو، جی اللہ نے کہا کھاؤ پیو، کلو واشربو۔ بھائی آپ کو قرآن کا کون سا حکم پسند ہے؟ بھائی کلو واشربو پسند ہے، اور کھائے جاؤ پیے جاؤ۔ کون سی سنت پسند ہے؟ کھانے کی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا، یہی سنت ہے، ہمیں پسند ہے۔ تو کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ ابھی اسراف کیا ہے؟ یہ ایک بہت جامع معنی لفظ ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کیا مطلب؟ اسراف نہ کرو یعنی حرام نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو خبیث چیزیں نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو اوور ایٹنگ نہ کرو، اسراف سے بچو یعنی اتنا کم بھی مت کھاؤ کہ تم کمزور ہو جاؤ۔ اسراف نہ کرو یعنی ہر وقت بے وقت کھائے چلے جاؤ، یہ بھی اسراف ہے۔ اسراف نہ کرو کیا مطلب؟ جب بھوک نہ ہو اس وقت کھانا، یہ بھی اسراف ہے۔ وہ بندے کو بھوک نہیں ہے پھر کھا رہا ہے، یہ اسراف میں شامل ہے۔ اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیا مطلب؟ اناپ شناپ چیزیں نہ کھاؤ، یہ بھی کھا لیا وہ بھی کھا لیا، جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ بھی کھا لی۔ صحت کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے اس کا استعمال اسراف ہے۔ اب بتائیے جتنے بھی ڈرنکس آتے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں یا صحت مند؟ تو اس کا استعمال کرنا اسراف ہے قرآن مجید کے مطابق۔ اسراف نہ کرو، نشے والی چیزیں مت کھاؤ، اسراف مت کرو، کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ مت کھاؤ۔ اب کیا حکم ہے؟ کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف نہ کرو یعنی جس چیز کی ضرورت ہے وہ کھاؤ، جس چیز کی ضرورت ہے انسان وہ نہ کھائے، یہ بھی اسراف ہے۔ ایک عجیب جملہ ہے، بہت کچھ اس کے اندر سمندر ہی آ گیا۔ تو کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کی چند باتیں آپ نے سن لی، ان پر اگر عمل ہو گیا تو ساری میڈیکل سائنس جو یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی. یہ علماء کا قول ہے، میری کوئی بات نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جائز چیزوں میں سے، مباح چیزوں میں سے جو مرضی کھاؤ اور پیو، بس اسراف اور تکبر سے بچ جاؤ. دو چیزوں سے بچو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عام طور سے ہمارا ایک ذہن ہے کہ وقت بے وقت کھا لو قوت بنے گی، اور ایک ذہن یہ بھی ہے کہ طاقت والی چیزیں، کہیں بادام پستے اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں مختلف قوت والی، تو زیادہ کھا لو صحت بنے گی. یہ عام کانسیپٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، صحت سے کوئی تعلق نہیں، میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں، نقصان کا ذریعہ ہے. صحت کا تعلق اعتدال کے ساتھ ہے. آپ کی غذا میں، زندگی میں اعتدال ہو. اعتدال ہوگا تو صحت رہے گی، اعتدال سے ہٹیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. جو ہر وقت قوت والی چیزیں کھاتا رہے اور اعتدال کا خیال نہ رکھے تو یہ بھی بیمار ہو جائے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. حلال پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم، حرام اور خبیث چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. جتنی پاکیزہ اور حلال غذائیں اندر جائیں گی صحت اچھی رہے گی، اعمال صالحہ کرنے کا دل کرے گا. جتنی خبیث چیزیں کھائیں گے اتنے گناہ کرنے کا دل کرے گا. دیکھیں، اچھے ماحول میں کوئی رہے تو اس کا اثر بدن پر آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے. برے ماحول میں کوئی جائے، خبیث ماحول میں کوئی جائے تو بدن پہ اثر آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا. غور کیجئے، اب ہمارا بدن اچھے ماحول میں گیا، وہ ماحول ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے، نہ اندر ڈال رہے ہیں نہ وہ حصہ بن رہا. برے ماحول میں بدن گیا، وہ سارا ماحول بدن کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے بدن کے اوپر اثرات ڈال رہا ہے، ہمارے اوپر اثرات ڈال رہے ہیں، ہمارے دل دماغ اور کیفیات کے اوپر. تو جو غذا ہمارے جسم کا حصہ بن رہی ہے، ہمارے اندر جا رہی ہے، وہ اگر پاکیزہ، حلال اور طیب ہوگی تو پھر ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، اور اگر وہ گناہ والی ہوگی، خبیث ہوگی تو نقصان کا ذریعہ بنے گی. نشہ کسی قسم کا ہو، یہ خبائث میں سے ہے. شراب تو ام الخبائث ہے. سور کا گوشت، حرام غذائیں، یہ سب خبائث ہیں. تو ہم نے جب کھانا ہے تو حلال، پاکیزہ اور طیب صحت کے لیے. ایک ہمارے جاننے والے ہیں، خود مجھے ایک مرتبہ انہوں نے بتایا، کہنے لگے جن دنوں میں بازار سے کھانے کھاتا ہوں اور کچھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام لیے، کہنے لگا میرا شیطانیاں کرنے کا دل کرتا ہے. اب اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، یہ انہوں نے کہا شیطانیاں کرنے کا دل کرتا ہے بازار کے کھانا کھانے سے. تو حلال، پاکیزہ. اچھا جی، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، برکت. سنا ہے جی کبھی؟ یہ برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب پیسے ہیں، سونا چاندی. برکت کا کیا مطلب؟ برکت کا لفظ چھوٹا سا ہے، با، را، کاف، تا، ٹوٹل 4 حروف، لیکن اس کے اندر زمین و آسمان کی چیزیں سموئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا تو لفظ برکت میں بہت کچھ بند ہے. علم میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، مال میں برکت، جوانی میں برکت. یہ سب اپنا اپنا مفہوم رکھتی ہیں. تو آج ہم بات کریں گے رزق میں برکت، کھانے میں برکت. اس سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے برکت کو سمجھتے ہیں، پھر وہ اعمال جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، برکت سے متعلق اس کو ذکر کرتے ہیں. تو پہلے تو برکت کو سمجھ لیجئے. برکت کیا ہے؟ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اپنے اندر بڑے بڑے سمندر رکھتا ہے. ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے. کھانا کھانے میں برکت کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. کھانا کھانے میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ کہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. اب غذا کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ کھانا رغبت اور لذت سے کھایا جائے، طبیعت کے اندر ایک سیری نصیب ہو جائے، خوشی ہو، دل کے اندر ایک سکون ہو، تھوڑی مقدار بھی کافی ہو جائے. اس غذا سے جسم کے اندر صالح اچھا خون بنے، جو جسم کا حصہ بنے اور دیر پا رہے.
اور اس غذا سے وہ قوت ملے جو نیک اعمال کی طرف انسان کو لگائے، نفسانی سرکشی اور طغیانی سے اور نافرمانی سے بچائے، اس کو شکر کی اور عبادت کی توفیق ملے۔ یہ لفظ برکت کا مطلب ہے کھانے سے متعلق۔ سارا کچھ تو آ گیا اس میں، دوبارہ سنا دوں یا بات کافی ہو گئی؟ کھانے پینے میں، غذا میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل ہو جائے۔ برکت کا کیا مطلب ہے کھانے پینے میں؟ کہ غذا کا جو مقصد اصلی ہے وہ اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے بندے کو مل جائے۔ اب وہ کیا ہے اصل مقصد؟ اصل مقصد یہ ہے کہ کھانا رغبت سے کھائے، شوق سے کھائے، اور دل میں اطمینان ہو، طبیعت سیر ہو جائے، تھوڑی مقدار کافی ہو جائے۔ انسان کے اندر یہ غذا اچھا خون بنائے، جو جسم کا حصہ بنے، دیر تک رہے، اعمال صالحہ پہ لگائے، نیکی پہ لگائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، نفس کی طغیانی اس کے اندر پیدا نہ ہو، شکر کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو۔ اتنے بڑے بڑے معاملات یہ برکت کے چھوٹے سے لفظ کے اندر ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھے یہ برکت کی باتیں۔ یہ ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ بڑوں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ اب جناب علی، ہم میں سے کون ہے جو کھانے کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ ان اگلی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ اگر ہم اپنا کھانا پینا ان طریقوں سے کر لیں گے ہمیں برکت ملے گی۔ اور یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب سنتے جائیے، ہم اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کریں، سنت کے مطابق آئیں، برکتیں ہمارے ساتھ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ تورات۔ کس پہ نازل ہوئی؟ کن پہ نازل ہوئی تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہزاروں سال پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سنیے، اور دل کے کانوں سے سنیے، محبت سے سنیے۔ فرمایا کہ برکت کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونے میں، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ برکت کن چیزوں میں ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا، پہلے بھی بعد میں بھی۔ نبی علیہ السلام باقاعدہ مسواک کیا کرتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں ہاتھ دھونا، کیا یہ موسٹ ہائیجینک لائف سٹائل نہیں؟ نبی علیہ السلام کی سنت۔ انسان کے ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں لگ جاتی ہیں، ہوا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو کدھر سے ادھر ٹرانسفر ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے گا تو بہت ساری بیماریوں سے ویسے بچ جائے گا۔ ہاتھ نہیں دھوئے گا تو جسم، ہاتھ کے اندر جو جراثیم یا کوئی چیز موجود ہے وہ غذا کے ذریعے کدھر جائے گی؟ اپنے اندر۔ ایک صاحب کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور انہوں نے جو ہے وہ ٹائر بدلا، ٹائر بدل کے رکھ دیا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا، انتقال ہو گیا۔ تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ٹائر کسی سانپ کے اوپر سے گزر کر آیا تھا اور سانپ مر گیا تھا، تو سانپ کچلا گیا، اس کے زہریلے اثرات ٹائر پر آئے، ٹائر اس نے بدلا اور جناب اس کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا اور موت آ گئی۔ یہ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، میں نے تو آپ کو خالی ٹو دی پوائنٹ بات کی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ اچھا جی، کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھونے، اب کھانا گیلے ہاتھوں سے کھانا ہے، کیا مطلب؟ کھانا ہاتھ دھوئے اور کھانا شروع کر دیا، درمیان میں کسی سے ملنا جلنا، مصافحہ کرنا یہ نہ ہو۔ تولیہ، رومال، ٹیشو پیپر یہ استعمال نہ ہو۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے، اب تولیہ، ٹیشو پیپر، رومال جو چاہے استعمال کریں۔
یہ باقاعدہ سنت کا طریقہ ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو اب کھانا ہی کھانا ہے, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اب جناب تولیہ استعمال کریں. اب کہیں جاؤ نا, مہمان بلا لیتے ہیں, لوگوں کے گھر جانا ہوتا ہے, ابھی کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے کھڑے ہوئے, ہاتھ دھو کے وہ تولیہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, حضرت ہاتھ صاف کر لیجیے. او بھائی واپسی پہ کرا لینا یار, ابھی تو کھانے دو. یہ طریقہ ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. تو یہ کیا ہے جی؟ حفظان صحت کے لیے بہترین طریقہ. ابھی ہم بات ساری کر رہے ہیں صحت سے متعلق, برکت سے متعلق. غذا کا تعلق صحت سے ہے یا نہیں ہے نا؟ تو جو صحت مند ہیں حفظان صحت کے اصول اپنائیں اور صحت مند رہیں. ایک اور بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے سامنے کھانا رکھا جائے تو اپنے جوتے اتار دو, کیونکہ جوتے اتار دینا پیروں کے لیے راحت کا ذریعہ ہے. ایک انسان جوتے پہن کے کھانا کھا رہا ہے اور وہی انسان جوتے اتار کے کھانا کھا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر شفقت کرتے ہوئے بتایا کہ جوتے اتار کے کھانا یہ راحت کا ذریعہ ہے. یہ برکت کی بات نہیں ہے, یہاں پہ راحت کی بات ہے. ہاں اگر کہیں پہ جوتے پہن کر انسان کھانا کھا رہا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ گناہ نہیں ہے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے. برکت ابھی آپ نے توجہ سے سنا ہوگا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا یہ باعث برکت ہے. آگے فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتا ہے جس میں کھانا کھانے والا بسم اللہ نہیں پڑھتا, کہتا ہے یہ تو میرا کھانا آ گیا. آپ کھانا کھا رہے ہیں, بسم اللہ پڑھنی بھول گئے, ادھر سے جناب حضرت شیطان ادھر بیٹھ گئے, ان کے ساری فیملی ادھر آ کے بیٹھ گئی اور آپ شیطان کے گرد درمیان میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اب بتائیں برکت کدھر گئی؟ اب جو یہ کھانا ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا اور جو قلبی طور پر جسمانی طور پر نقصانات ہوں گے وہ کون بتائے؟ شیطان تو سراسر بے برکتی اور نحوست ہے. اور ہم دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنی یاد رہتی ہے, ہم سب کو معلوم ہے. تو میں سے کئی لوگ کئی دفعہ شیطان کے ساتھ ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا خیال کرنے کی ضرورت. پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم میں سے کوئی کچھ کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور کچھ پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور پانی پینا. اب یہاں ایک بات اور سمجھیں, انسان کو اللہ نے ایک پاکیزگی, ایک لطافت, ایک خوبصورتی عطا فرمائی ہے, نظافت دی ہے. اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے نا ایک سوفسٹیکیشن ہے. اب دیکھیں, ایک ہاتھ اللہ نے کھانے پینے کے لیے مخصوص رکھا اور ایک ہاتھ کو فرمایا کہ نجاست صاف کرنے کے لیے رکھو. یہ کیا ہے؟ طبعی ایک نظافت ہے, ایک صفائی ہے. اب وہ بندے پہ خیال کریں جو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. یہ اپنا پخانہ بھی الٹے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. اگر اس کو سوچے تو الٹی آنے لگتی ہے, ایک دم وومیٹنگ فیل ہوتی ہے کہ یہ بھائی یہ کیا ہے. تو کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے جی؟ ہاں جی, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے جی. اچھا, چمچے سے کھانا کھانا سنت ہے یا ہاتھوں سے کھانا سنت ہے؟ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت, چمچے سے جائز ہے. شاہ فیصل ایک مرتبہ کہیں گئے, امریکہ یورپ کہیں, کھانے کا وقت آیا تو جناب بسم اللہ پڑھی, سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. ٹیبل پہ چمچہ اور کانٹا پڑا تھا, اس کی فکر ہی نہیں کی. ان کا لو الفاظ اب میرے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آپ ابھی تک چھری کانٹا استعمال آپ کو کرنا نہیں آیا, چمچہ استعمال کرنا نہیں آیا, ہاتھ سے کھا رہے, وہ پرانا طریقہ. پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے, میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے. سارے چپ ہو گئے. ان لوگوں کو لاجیکلی جواب دیا جائے نا تو سمجھ جلدی آ جاتی ہے. ان کو کہو میرے نبی کا طریقہ ہے تو پھر آگے سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی, کھانے میں برکت کی بات ہو رہی ہے, برکت کا تعلق صحت سے. ابھی ہم نے دیکھا سنا کہ ہوا اور پانی کے بعد جسم کے لیے سب سے زیادہ ضرورت غذا ہے, ضروری. تو غذا کا طریقہ بھی تو ہائیجینک ہونا چاہیے نا. اب حدیث سنیے, برکت سے متعلق ڈائریکٹ برکت کا لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا
کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیوں؟ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، یعنی بے برکتی ہوتی. بے برکتی، برکت میں کیا تھا؟ تھوڑا کھانا کافی ہو جانا. بے برکتی زیادہ کھانا کافی نہ ہونا. برکت صحت کے لیے اور بے برکتی بیماری کی طرف. اب کتنے لوگ ہیں جی چائے پیتے ہیں، ادھر جناب چینک سے نکلی آئی اور ساری پی لی، فوراً پی لی. روٹی چاہیے گرم گرم، کھانا چاہیے بالکل گرم گرم. صحت کے خلاف، اپنی صحت کا نقصان کر رہے. تو کیا کریں؟ اب ذرا سنیے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا اس کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم دے دیتی، اور جب تک کہ اس کا جوش اتر جاتا اور وہ بالکل بہت مناسب گرم، نیم گرم سا رہ جاتا، اس وقت وہ کھاتی اور فرماتی میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کھانے میں سے گرمی کا نکل جانا برکت میں اضافے کا ذریعہ ہے. تو شدید تیز گرم کھانا یہ زیادہ کھایا جاتا ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. باربیکیو کھاتے ہیں اسی وقت جناب جی نرم فوراً گرم گرم سیخوں میں سے آئے اسی وقت کھائیں. اور کتنے شوہر تو ایسے ہیں کہ تھوڑا سا گرم کھانا، تیز گرم نہ ہو ان کے مزاج کا، تو ان کا مزاج گرم ہو جاتا ہے بیوی کے اوپر. تو بھائی اب ذرا اس حدیث کو سن لیا ہے نا، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں جی. اچھا، میڈیکل سائنس بھی آج اس بات کو مانتی ہے کہ زیادہ گرم کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا جی، کھانا کھانے میں ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ کھانا معدے میں صحیح طریقے سے آ جائے، وہ کیا ہے؟ بغیر ٹیک لگائے کھانا کھانا. جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا. ایک حکمت تو یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کروں. یہ روحانی حکمت ہے. جسمانی حکمت کیا ہے؟ جو ٹیک لگا کے کھانا کھاتا ہے تو معدے پہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا، پھر بیماری کا ذریعہ. اور جو ٹیک لگائے بغیر کھانا کھاتا ہے تو معدے میں صحیح پہنچ جاتا ہے. اب آ گئی نا پھر وہی بات کہ جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. آج کا نوجوان اسی کو پکڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کے کھانا کبھی نہیں کھایا. بھائی کیوں؟ اس کے اوپر ریسرچ کریں. میں تو سادہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ لے اور اس حدیث کو تفصیل سے سمجھے اور پھر کچھ بتائے تو وہ بہت کچھ آپ کو سائنسی زبان میں بھی بتا سکتا ہے. وہ لیکن اس فیلڈ کا ماہر کوئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹ کر کھانے کو بھی منع کیا، اس کا بھی صحت سے تعلق. تو بیٹھ کے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، ٹیک لگائے بغیر کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، زیادہ گرم نہ کھانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اب اگلی بات سن لیجئے، کھڑا ہو کر کھانا کھانا اور کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ کیسا ہے؟ آج کل تو ہماری شادیوں میں، ہماری پارٹیوں میں بڑا رواج بن چکا ہے کھڑے ہو کے کھانا کھانے کا. جناب کھڑے ہو کے کھانا کھانا، کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ جانوروں کو تو ہم نے دیکھا ہے، یہ تو سنت طریقہ نہیں ہے. جانوروں میں ہوتا ہے کھڑے ہو کے کھاتے. بقرعید کے موقع پہ ہمارے یہاں جانور آتے، سارے کھڑے ہو کے کھاتے، بمشکل کوئی بیٹھتا. جنگلوں میں جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. انسان کا یہ کام، مسلمان کا یہ کام نہیں. سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کر دیا. آپ سے پوچھا گیا اچھا اگر پانی کھڑے ہو کر پینا منع ہے تو کھانے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر کھانا کھا لے. وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے کوئی کھڑے ہو کر کھانا کھا لے. اور ہمارے یہاں فیشن بن گیا کھڑے ہو کے کھانا اور کھڑے ہو کے پانی پینا. اب ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، تحقیق مجھے بھی نہیں ہے، کوئی تحقیق اس کی کرے اور بتا دے. کہیں کافی عرصہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں ان کے اندر گھٹنوں کے مرض جلدی آ جاتے ہیں، گھٹنوں کے مریض بن جاتے ہیں.
کھڑے ہو کر پانی. یہ کہیں پڑھا تھا, اب مجھے یاد نہیں ہے, اس لیے میں اس کی آپ کو ضمانت سے بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بات خیال آ رہا ہے کہ کہیں پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا یہ بھی اب یاد نہیں. تو کھڑے ہو کے کھانے پینے سے گھٹنے کا مرض ہو یا نہ ہو, یہ برا بہت ہے. اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں جی. احمد کدھر؟ بیٹا لائٹ آ گئی, اے سی آن کرو. ٹائم کیا ہو گئی؟ 8:18. 3 روایتیں آ گئی جی. میں نے دیکھے نا, دیکھ ابھی بات پوچھی, ایک روایت آئی 8:10, ایک آئی 8:15, ایک بھائی روایت آئی 8:18. اب کون سی والی مانوں؟ سب سے کم والی مان لیں, جس کا دل چاہے وہ مان لیں. ابھی بیٹھے بیٹھے 3 قول چند لمحات میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی, کم کھاتے تھے. فرمایا بنی آدم کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں, زیادہ کھانا کھانا چاہے تو اتنا کھا لے کہ ایک حصہ غذا کے لیے, ایک پانی کے لیے, اور ایک ویسے خالی چھوڑ دے. تو اوور ایٹنگ شریعت میں کہاں تک ہے؟ غور کر لے, شریعت میں اوور ایٹنگ کہاں تک ہے کہ تیسرا حصہ کھائے, اور ہمارے یہاں اوور ایٹنگ کہاں تک ہے؟ ادھر تک. اچھا جی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سن لیجئے اور دل کے کانوں سے سن لیجئے. اس کے اوپر بھی کوئی نوجوان تحقیق کرے تو بہت کچھ لا سکتا ہے باہر نکال کے. جناب سنیے, نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ جو کی روٹی کھائی. ساری زندگی جو کی روٹی کھائی, اور اس میں بھی ساری زندگی کبھی 2 دن پے در پہ پیٹ نہیں بھرا. اب اگلی ذرا بات سنیے, بڑی مزیدار. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. ان کے پاس ایک صحابہ آئے, کہنے لگے حضرت آپ کے لیے جوارش تیار کروں, آپ جوارش کا استعمال کیا کریں. کہا بھائی جوارش کیا چیز ہوتی ہے, جوارش کیا ہے, ذرا سنیے. اس نے کہا اگر آپ کسی دن اتنا زیادہ کھانا کھا لیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے, آپ کسی دن اتنا زیادہ کھانا کھا لیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے, آپ وہ جوارش کھا لیں, وہ دوا جو میں آپ کو دوں گا جلدی ہضم ہو جائے گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہنے لگے خدا کے بندے, میں تو پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتا, تو مجھے کہہ رہا ہے اتنا زیادہ کھا لوں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے, میں تو نارمل پیٹ بھی نہیں بھرتا, تم کدھر آ گئے ہو جوارش لے کے. اور پھر آگے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آگے بتایا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے, وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ مجھے کھانا ملتا نہیں. ارے کھانا ہے, لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں جو ایک وقت کھانا کھاتے تھے تو دوسرے وقت بھوکے رہتے تھے, ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے تو دوسرے وقت بھوکے رہتے تھے. اس سنت پر عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دوں. کہیں رات کو دعوت میں گئے, شادی کی دعوت میں, کسی فنکشن میں خوب کھانا کھا لیا, اگلے دن ناشتہ نہ کریں. وہ ہنس رہے ہیں آپ, ٹھیک نہیں ہے. ایک وقت دعوت کھا لی, تگڑا کھانا کھا لیا, تو اگلے وقت فاقہ کر لیں. بھائی کیا کہتے ہیں, میں تو پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتا, تو مجھے جوارش دے رہے, مجھے نہیں چاہیے تیری جوارش. اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہے, کھانا ہے, لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں اگر ایک وقت پیٹ بھر لیتے تھے تو اگلے وقت نہیں کھاتے تھے. ڈکار مزیدار چیز ہے نا. کیسے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں ڈکار. ایک صحابی فرماتے ہیں, ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے چربی والے گوشت کا سرید کھایا, بڑا مزیدار گوشت تھا, اور خوب ڈٹ کے میں نے کھایا, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے ڈکار آنے لگے, ڈکار آ رہے تھے, بار بار ڈکار آ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جحیفہ ہمارے سامنے ڈکار نہ لو, ہمارے سامنے ڈکار نہ لو. جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے انہیں قیامت کے دن زیادہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی. یہ ڈکار پسندیدہ نہیں ہے. اتنا انسان کھائے کہ ڈکار آنے لگیں, اس حدیث کو یاد کر لے کہ قیامت کے دن کی بھوک نہ مل جائے. کھانا کھانے کے بعد ڈکار آنا, یاد کریں کہیں آگے مسئلہ نہ ہو جائے.
تو اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ ڈکار آئے، نہ اتنا کھانا چاہیے کہ جوارش کی ضرورت پیش آئے۔ اچھا جی، شکر ہے کہ میں یہ حدیث آج بیان کر رہا ہوں، 1 سال پہلے بیان کی ہوتی تو آپ نے کہہ دینا تھا جی بہت ہی موٹے، آپ موٹا تو ابھی بھی ہوں، اتنا نہیں بھی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا پیٹ تھا، موٹا، لہیم شہیم، خوب موٹا تازہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کے پیٹ میں انگلی ماری، پیٹ میں انگلی مار کے کہا کہ یہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو بہتر تھا، کسی غریب کو، حاجت مند کو، بھوکے کو دے دیتا، کسی اور کو دے دیتا۔ یعنی موٹا آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں۔ ہاں، بعض ہوتے ہیں کہ کھاتے کم ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں، بعض کسی بیماری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیجیے گا کسی موٹے کو دیکھ کے ہم اس کی حقارت دل میں لے آئیں کہ یہ تو ایسا بندہ ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آج کل اس طرح کی کیفیت ہم سب میں سے کسی کی بھی نہیں ہے کہ جی فلاں تو اتنا موٹا ہے، تو بھئی کسی کو اس وجہ سے حقیر سمجھنا یا برا بھلا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں، اس میں کسی دوسرے کو ہم برا سمجھنے لگیں تو یہ بات بہت بری ہے۔ اور یہ سنت بھی پوری نہیں کرنی، کوئی موٹے کو دیکھ کے پیٹ میں اس کے آپ انگلی مارے تو موٹا ہے، بھائی یہ کام بھی نہیں کرنا۔ ہاں، کوئی استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے، کوئی شاگرد بھی صحیح ہو، پکا شاگرد ہو، پھر یہ کہیں بات ہوتی ہے۔ اس بات کے اوپر ایسا نہ ہو کہ موٹوں کے پیٹوں پہ اب انگلیاں مارنی شروع کر دیں، ہاں بھائی یہ موٹا ہے، تو یہ کسی کی دل آزاری کا ذریعہ ہم نہ بنیں۔ یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی صحت، اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے فکر مند رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے بچو، زیادہ کھانے سے جسم خراب ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے میں درمیانہ چال کو رکھو۔ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتے، اور آدمی تبھی ہلاک ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کو دین پر مقدم کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی بدعت جو اس امت میں پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے۔ جب پیٹ بھرے گا تو بدن موٹا ہوگا اور دل کمزور ہوں گے، شہوت قوت پکڑیں گے۔ جب پیٹ بھرے گا تو بدن موٹا ہوگا، دل کمزور ہوں گے اور خواہشات اوپر چلی جائیں گے۔ اب پیٹ بھرنے کے کئی درجات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے، ذرا سن لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے 7 درجات ہیں۔ 2، پہلا یہ کہ آدمی اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھائے کہ زندگی باقی رہے، اور دوسری بات جس سے نماز، روزہ اور عبادات اور حقوق ادا ہو سکیں۔ فرمایا کہ اتنا کھانا کھانا یہ واجب ہے۔ پیٹ بھرنے کے مختلف درجات ہیں کہ انسان کی صحت، قوت، ہمت باقی رہے، نماز وغیرہ ادا کر سکے، کام کر سکے، زندگی صحیح اس کی چل سکے، اتنا کھانا کھانا واجب ہے۔ اس سے کم کھانا کھانا بھی گناہ اور اسراف ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ، اس میں 3 باتیں ہیں۔ اتنا کھانا کھانا کہ قوت ہو تو یہ اور زیادہ کچھ اعمال کر سکے، نوافل پڑھ سکے، تہجد پڑھ سکے، یہ کام کاج کی قدرت حاصل کرے، دن بھر بھاگ دوڑ کر سکے، اپنے کام نمٹا سکے، اور جس سے پیٹ بھی بھر جائے ایک خاص حد تک، تو فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ اگلے 2 جو حرام ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جس سے بدن بوجھل ہو جائے، نیند بہت زیادہ آنے لگے، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کون سا ہے؟ جس سے بدن بوجھل ہو جائے اور نیند بہت زیادہ آنے لگے، یہ کراہت والا ہے۔ اور فرمایا کہ حرام کون سا درجہ ہے؟ ایک ہے وہ اس قدر پیٹ بھر کر کھانا کھانا کہ جس سے صحت کو نقصان پہنچے، اس قدر اوور ایٹنگ کر لینا کہ جس سے صحت کو نقصان پہنچے، یہ حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کا کھانا ایک دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح اور شام۔ مومنین کا کھانا ایک دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح اور شام۔ اور قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پڑھتے ہیں،
وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ جنت کے اندر بتایا کہ ان کو جنت میں جو کھانا ملے گا صبح اور شام ملے گا، اور شریعت میں بھی سحری افطاری ہے یا عشاء اور غدا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صبح کا کھانا ہے اور رات کا کھانا ہے۔ جنت میں بھی صبح کا اور رات کا ہے، بکرۃ و عشیہ۔ ہاں، جنت میں ایک الگ بات ہے کہ جو چاہے جب چاہے جتنا کھائے کھا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو خود ایک کھانے کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے وہ صبح اور شام کی ہے۔ یہاں سے ہمیں بھی کچھ مل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کھانے پینے میں کوشش کر لیں۔ اب ہر آدمی کی اپنی صحت ہے، کوئی ایک آدمی بیمار ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کو دیکھے۔ تو جہاں تک ممکن ہو، ہمت ہو تو صبح اور شام کھانا کھائیں، دوپہر کا کھانا ڈیلیٹ کر دیں۔ اور دوپہر کے کھانے میں اگر آسانی ہو تو دوپہر کا کھانا یہ فروٹ کے ساتھ تبدیل کر لیں۔ دوپہر کو پیٹ بھریں لیکن فروٹ کے ساتھ، اور فروٹ کے ساتھ بھی پیٹ بھرنے میں اصول ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مکس فروٹ چاٹ بنا لی، یہ بالکل غلط ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی فروٹ آپ کو فائدہ نہیں دے گا اگر آپ نے مکس فروٹ چاٹ بنا لی۔ اور کچھ تو ظالم ایسے ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ بنا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، 2 گھنٹے بعد کھاتے ہیں۔ اس کا تو صحت سے تعلق ہی کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں ہم فروٹ کھا رہے ہیں، وہ کوئی فروٹ نہیں ہے۔ ایک فروٹ ایک وقت میں کھائیں اور موسم کا پھل کھائیں، یہ بہترین ہے۔ دوپہر کا کھانا کوئی بھی ایک پھل جو موسم کا چل رہا ہے وہ استعمال کر لیں اور اس سے پیٹ بھر لیں۔ یہ ترتیب اگر کوئی بنا سکے اور بن جائے تو بہت اچھا، تو آپ مجھے دوپہر کے کھانے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ کھانا کھانے میں سادگی اختیار کرنا، کھانا کھانے میں سادگی اختیار کرنا۔ جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانا پینے کا زیادہ اہتمام نہیں تھا، جو میسر آ گیا کھا لیا، جو مل گیا کھا لیا، اور عام طور سے سادگی کا غلبہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، وہی تھا، اوپر کھجور رکھی، کہا کہ یہ اس کا سالن ہے۔ ادھر روٹی رکھی، ٹکڑا تھا، پوری روٹی بھی نہیں تھی، اوپر کھجور کا، یہ اس کا سالن ہے، کھا لیا۔ جو حاضر تھا کھا لیے، کوئی اس میں لمبے معاملات نہیں۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں ام ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بن کے گئے۔ وہاں پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سوکھی روٹی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، وہی لے آؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس روٹی کے ٹکڑے کی یہ پانی میں بھگویا، ان کو اوپر نمک ڈال دیا، یہ آپ کا کھانا تیار ہو گیا۔ مہمان گئے کسی کے گھر، کچھ کھانے پینے کو ہے، کہا شرم آتی ہے، روٹی کے سوکھا ٹکڑا ہے، کہا وہی لے آؤ۔ آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پانی میں ڈالا، وہ نرم ہو گیا، اوپر نمک ڈال دیا ذائقے کے لیے۔ پھر پوچھا کچھ سالن وغیرہ کچھ گھر میں ہے؟ کہا نہیں، صرف سرکہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو سالن کے بغیر تھوڑی ہے، سالن والا گھر ہے وہ، لاؤ سرکہ لے آؤ، تو اس میں سرکہ ڈالا، کھا لیا۔ آج کل کا کوئی خاوند ایسے کر سکتا ہے؟ آج کل کا کوئی شخص یہ کر سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بنایا، وہ کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی جو گھر میں موجود ہے کھا لیا سہولت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی ترتیب تو بھئی یہی تھی، اور کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغن غذاؤں سے اجتناب کرتے، اس سے پیچھے ہٹتے تھے عام طور سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہانڈی پیالے کا بچا ہوا کھانا کھانا زیادہ پسند تھا۔ جب بھی سامنے کوئی ڈش آ جائے نا تو نیچے جو ہے نا مرغن غذا بھی اگر آئے تو نیچے سب سے کم روغن ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ملائی بھی اوپر ہوتی ہے، گھی بھی اوپر ہوتے ہیں، تڑکے بھی اوپر ہوتے ہیں، ساری چیزیں اوپر ہوتی ہیں، نیچے آتے آتے اس کا لیول بڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نیچے والا کھانا زیادہ پسند کرتے تھے کہ اس میں چکنائی بھی کم ہو جاتی ہے، ہضم میں فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا روحانی فائدہ کیا کہ نبی علیہ السلام پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے، بعد میں کھاتے تھے۔ یہ عاجزی کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ نبی علیہ السلام غذا کو معتدل کر کے کھاتے تھے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ کون سی غذا کس درجے میں کھانی ہے، اس کو لیول کیسے کرنا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربوز کو تازہ کھجوروں کے ساتھ ملا کے کھاتے، فرماتے تربوز کی ٹھنڈک اور کھجوروں کی گرمی یہ دونوں کو مل کے برابر کر دیں گے، اندر لیول برابر ہو جائے گا۔ تازہ کھجور اور تربوز، ایک ٹھنڈا ایک گرم۔ فرمایا کہ ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے، ککڑی ٹھنڈی اور کھجور گرم۔ اچھا، ککڑی کو کبھی کبھی آپ نمک کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام خربوزہ اور کھجور یہ اکٹھے کھاتے، خربوزہ ٹھنڈا اور کھجور گرم۔ تو اس چیز کا بڑا خیال کہ اگر ہم گرم غذائیں کھا رہے ہیں تو کچھ ٹھنڈی بھی کھائیں، صرف ٹھنڈی کھا رہے ہیں تو کچھ گرم بھی کھائیں۔ ان چیزوں کا اعتدال میں ہونا یہ صحت کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکھن اور کھجور یہ ملا کے بھی کھاتے تھے، مکھن اور کھجور یہ ملا کے کھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے منقع اور کھجور ان دونوں کو ایک وقت میں کھانا سے منع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منقع اور کھجور ان دونوں کو ایک وقت میں ساتھ کھانے سے منع کیا۔ منقع جیسے کشمش کی بڑی نسل سمجھ لیجیے، دونوں گرم۔ تو کھانے پینے میں ان چیزوں کا بھی خیال، یہ صحت سب کچھ صحت کے لیے ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو سن لیجئے، وقت بھی پورا ہونے والا ہے، بس کوشش کرتا ہوں کہ چند باتیں تو بڑی ہیں، اس کو انشاءاللہ چند منٹوں میں سمیٹتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا، آپ نے اس وقت سے کبھی میدے کو نہیں دیکھا، کھانا تو دور کی بات، میدے کی روٹی، میدے کا نان کبھی نہیں کھایا۔ آج ہمارے یہاں کتنے نان والے جو سارا میدا، خمیری روٹی میدا، اور میدے سے زیادہ تو ربڑ ہو گیا، وہ تھوڑا سا کھینچو تو شاید معمولی سا کھینچ بھی جائے۔ نبی علیہ السلام نے میدا کبھی نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہ میدا صحت کے لیے مفید ہی نہیں ہے۔ آپ جو کی روٹی کھاتے تھے ہمیشہ، میدا کبھی نہیں کھایا، اور روٹی کھائی کون سی؟ ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، اور جو کی روٹی ہم سے کھائی نہیں جاتی۔ ہماری عورتوں کو بنانا مشکل لگتا ہے، یہ کیسے بنے گی جی، یہ کیسے کھائیں گے جی۔ کوشش اور ہمت تو کریں، نہیں تو آدھی جو اور آدھی گندم جوڑ لیں، کچھ تو کریں بھئی، صحت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو قیمتی اور مہنگی دوائیاں اور علاج برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی جو مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، میدا سستا ہے، وہی کھا لو۔ یہ جو آج بچت ہو رہی ہے نا، یہ دوائیوں میں نکل جائے گی، یا بیماری میں جو آپ کام کر سکتے تھے وہ نہیں کریں گے، بستر پہ پڑے رہیں گے، ادھر تنخواہ نہیں ملے گی، ادھر کاروبار کا لاس ہوگا، کچھ ہوگا۔ تو صحت ہزار نعمت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدبودار کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ بعض مرتبہ کھانے میں سے نا اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، فروٹ آیا، کوئی چیز آئی، 2-4 گھنٹوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے چیز کے اوپر، کوئی 2-4 گھنٹوں کے بعد، کوئی 2-4 دن کے بعد اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو چھوڑ دیا کرتے۔ اول تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ موقع ہی نہ آئے کہ اس میں بدبو پیدا ہو، کسی کو دے دو، لیکن اگر بدبو آ گئی، وہ گوشت ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک دن آپ کی خدمت میں پرانی کھجور لائی گئی، پرانی کھجور لے کر لائی گئی۔ نبی علیہ السلام اس کو ایک ایک کھولتے، دیکھتے، اگر اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ ہوتا تو اس کو نکال کے سائڈ پہ کرتے، صاف کر کے کھا لیتے۔ بدبودار چیز کو نہیں کھایا، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو صاف کر کے قابل استعمال ہے تو اس کو ضائع نہیں کیا۔ بعض وقت فروٹ آتا ہے، ایک سائڈ سے کچھ خراب ہو جاتا ہے، دوسری ٹھیک ہوتی ہے سائڈ، تو سائڈ کو کھا لینا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو خراب ہو گئی اس کو پھینک دینا چاہیے۔ رات کا کھانا نبی علیہ السلام ضرور کھاتے تھے، فرمایا کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، خواہ تمہیں ردی کھجور کی ایک مٹھی ہی کیوں نہ ملے، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا یعنی کمزوری جلدی آ جاتی ہے۔ دانتوں سے کاٹ کر کھانا یہ بھی سنت ہے۔ گوشت ہو، نبی علیہ السلام دانتوں سے کاٹ کے اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ ہمارا تو چھری کانٹے کا زمانہ آ گیا، تو نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا، کیونکہ جلدی تیار ہو جاتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو، اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کے موافق بھی رہتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا، کور کر کے رکھنا، اس کا بھی بڑا صحت سے تعلق ہے۔ سنی حدیث، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی دودھ کا ایک برتن لے کر آئے، جس برتن لے کر آئے میں دودھ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ڈھانپ کے کیوں نہیں لے کر آئے؟ خواہ لکڑی کا کوئی ٹکڑا رکھ دیتے، کچھ تو رکھتے، ڈھانکا کیوں نہیں؟ یہ آ گئی نا ہائیجینک لائف سٹائل۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے اندر ایک حکمت بیان فرمائی، سنیے۔ ایک صحابی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ رات کے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، مشکیزوں کو باندھ دیا کرو، یعنی کہ چیز کھانے پینے کی چیز کو کور کر دیا کرو، جو اس کا بھی طریقہ ہو کور کر دیا کرو، اس لیے کہ پوری سال میں کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو جن برتنوں پہ ڈھکنا نہ ہو، جن مشکیزوں کے منہ بند نہ کیے گئے ہوں، ان میں وہ بیماری آ جاتی ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کو رات کو ڈھک کے رکھنا یہ حکم ہے۔ اس میں 3 فائدے بتائے۔ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے کہ شیطان ڈھکی ہوئی چیزوں کے ڈھکنے نہیں اٹھاتا۔ وبا سے حفاظت ہوتی ہے، اگر کوئی رات وہ وبا کی ہے تو وہ بچ گئی۔ اور پھر کیڑے مکوڑوں کے گرنے سے اور اس طرح کے معاملات سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹتے تھے، ہاتھ کو پوچھ لیا کرتے تھے۔ 3 انگلیاں کون سی جی کو بتائے گا جی؟ شہادت کی انگلی، اس کے دائیں بائیں، یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان۔ شہادت کی انگلی تو سب کو یاد ہے نا، اس کے دائیں بائیں والی ایک ایک، یہ 3 ہو گئے۔ ان 3 انگلیوں سے نوالا بناتے تھے اور اس کے بعد چاٹتے بھی تھے۔ جب چاٹتے تھے تو اس انگلی سے پہل شروع کرتے، پہلے یہ، پھر انگوٹھا آخر میں۔ جب چاٹنا شروع کرتے تو پہل یہاں سے کرتے، انگوٹھا آخر میں، 1 2 3 ایسے چاٹتے۔ اور اب ذرا حدیث سن لیجیے، فرمایا انگلیوں کو چاٹنے کا حکم اور پلیٹ کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس نوالے میں یا کس انگلی میں برکت ہے۔ برتن کو اچھی طریقے سے صاف کرنا یہ سنت ہے۔ برتن میں کھانا بچا دینا یہ بے برکتی ہے۔ جب انسان برتن کو صاف کرتا ہے، برتن دعائیں دیتا ہے، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کیا اس کو گناہوں سے صاف کر دے۔ کھانے کے برتنوں کو اچھی طرح صاف کرنا یہ سنت ہے۔ خود صاف کرنا، بیوی کی ذمہ داری نہیں، کام والے کی ذمہ داری نہیں، خود صاف کرنا۔ کیسے؟ تھوڑا نکالے گا تو جلدی صاف کرنا آسان ہو جائے گا، جتنا بھی نکالا اس نے۔ اب آخر میں پلیٹ کو اچھی طریقے سے روٹی سے، انگلی سے جب یہ چاٹ رہا ہے، صاف کر رہا ہے، کیا ہوگا؟ ایک تو برکت اس کو مل گئی، برکت کی تفصیل شروع میں بتا دی۔ دوسری بات یہ سنت ہے۔ اب ایک صاحب کو اس پر اعتراض ہوا کہ یہ کون سی سنت آ گئی پلیٹ کو صاف کرنا؟ جیسے یہودیوں نے اعتراض کیا تھا نا، یہ تمہارے کیسے نبی ہیں، پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ نبی تو بڑی بڑی باتیں بتائی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا کیا بتاتے؟ نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ ہر بات ہمیں بتائی۔ تو پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے۔ اب ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کسی نے، کوئی غیر مسلم تھا، اعتراض کر دیا، جناب یہ کون سی سنت آ گئی؟ یہ سنت ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور کچھ اعتراض وغیرہ کیا۔ اب سنیے ذرا، اس کی لاجک کیا ہے پلیٹ کو صاف کرنا؟ اب جناب علی انہوں نے کہا، دیکھو اگر ہر آدمی پلیٹ صاف کرے گا نا تو ہزاروں بھوکوں کو کھانا مل جائے گا۔ جب ہر آدمی پلیٹ کو صاف کرے گا، ہزاروں بھوکوں کو کھانا ملے گا۔ آپ کسی شادی ہال میں چلے جائیے، پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا کتنے لوگوں کی بھوک مٹا سکتا تھا جو ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ تو ایک لاجک تو انہوں نے یہ دی، وہ چپ ہو گیا، اس کو چپ لگ گئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ جو پلیٹ میں بچا ہوا کھانا تھا اس کے اوپر ریسورسز لگے، آگ لگی ہے، اس کے اوپر محنت لگی ہے، افرادی قوت لگی ہے، بہت کچھ اس میں لگا ہے، وہ سب ضائع ہو گیا۔ اس کو اور چپ لگ گئی کہ ہاں بات تو صحیح کہی۔ پھر کہا کہ انسان اگر اپنی پلیٹ کو خود اچھے طریقے سے صاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ پلیٹ جب کہیں ایسی جگہ جائے گی جہاں دھلنا ہے
اب یہ اسے چند گھنٹے بعد اگر دھلنا ہے، بھئی رات کو کھانا کھایا برتن صبح دھلنے، اب ساری رات اگر پلیٹ میں ادھر ہڈی پڑی ہوئی ہے، ادھر جناب اس میں آئل لگا ہوا ہے اور اس میں اس طرح کی چیزیں بچی ہوئی ہیں، صاف نہیں ہیں، تو کیڑے مکوڑے ساری رات آئیں گے، وہ بیماریوں کی وجہ بنیں گے، نقصان کا ایک سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ان کو اور چپ لگ گئی، اور کہا اس کے ساتھ جو مستقل بیماریاں اور بڑھیں گی تو وہ الگ سے انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، پھر چپ ہی ہو گئے وہ۔ تو دیکھیے پلیٹ صاف کرنا کتنی عام سی چیز لگتی ہے، لیکن اس میں کتنے فوائد ہیں اور کتنے ریسورسز کے بارے میں حفاظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے جی یہ تو آپ نے سنتیں بتائی ہیں، تو بیان تو صحت سے متعلق ہونا تھا۔ یہ تمام سنتیں ہماری صحت کی حفاظت کی ضامن ہیں، اور حفظان صحت کے بہترین اصول ہیں یہ۔ تو صحت مند زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ نبی کے طریقے پر آ جانا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے ویسے کھانا ہے، جو وہ کھاتے تھے وہ کھانا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، تو زندگی میں صحت آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرحال یہ ابھی صحت کے حوالے سے 2 بیان آج ہو چکے ہیں، ابھی یہ سلسلہ چلے گا اور اس میں تفصیلات آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔